سامع ذی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے 17واں پارہ مکمل ہوا، 18واں شروع کیا جا چکا ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون، ان تین سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ سورہ انبیاء جس کا آغاز اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے لیکن وہ غفلت میں ہیں، اپنے انجام اور حساب و کتاب یوم آخرت سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس کے اندر ذکر ہوا کہ آپ نے اپنی قوم اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مورتیوں کے پاس، بتوں کے پاس جھکے بیٹھے رہتے ہو۔ آگے سے انہوں نے کہا چونکہ ہم اپنے آباء اجداد کو دیکھتے آئے کہ وہ آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر علل اعلان، یہ جملے جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، یہ در حقیقت مداہنت کا جملہ ہے جو غیر مسلمانوں نے داخل کیا ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی سنت اور طریقہ رہا کہ وہ باطل کو باطل کہتے تھے، حق کو حق کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا تم بھی، اور اگر تمہارے آباء و اجداد جیسے تم کہتے ہو کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے تو پھر تم سب کھلی گمراہی میں ہو۔ تو کہنے لگے اگر تم حق پر ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل لاؤ، یا ویسے ہی تم ایسے بات کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا حقیقت میں ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور جس نے تمہیں پیدا کیا سب کچھ۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، فرمایا سب سے بڑی گواہی میں ہوں اس مسئلے پر۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بالآخر وہ نہ مانے تو انہوں نے کہا آپ کو ہماری سمجھ نہیں لگے گی، آپ وہ ہماری ایک میلے کا جو دن ہے نا اس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں دیکھیں ہم کیا شغل تماشا کھیل۔ بھی ان کے مقصد تھا کہ شاید ہم ان کو ورغلائیں گے کہ یہ جس طرح دنیاوی خواہشات، اللہ کے نبی ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، تو وہ انہیں دعوت دے کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہاں سارے کے سارے جمع ہوتے ہو جاتے ہو تو پھر جب تم واپس پلٹو گے تو میں ان کا کام تمام کروں گا۔ اور حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ وہ جب سارے کے سارے چلے گئے، آپ واپس آئے تو ان کے تمام بت خانے میں پہنچ کر جتنے بڑے، سب سے بڑا بت خانہ انہیں دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا اور باقی چھوٹی چھوٹی مورتیاں اندر تھیں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور آپ نے ان تمام کے پرخچے اڑا دیے، بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ اور آپ نے پھر کلہاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے بت اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہنے لگے کہ کون آیا ہے کہ جس نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کر دیا، اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو کچھ سن رہے تھے لوگ تو کہنے لگے فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو اسی سنیا کہہ رہے سی کہ تسی جدو واپس ہو گے تھوڑے بتاں دا میں ملیا میٹ کر دینا ہے، جنہوں ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ تک بات پہنچ گئی، وہ بھی بت پرست تھا، کہنے لگا اچھا فاتو بھی، جلدی جلدی انہوں پکڑ کے لے آؤ علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، تاکہ سب اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ اس کو سزا کیسے دیتے ہیں۔ قالوا انت فعلت ھذا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے تو کہنے لگے کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا اے ابراہیم؟ تو آپ نے ایک توریہ استعمال کرتے ہوئے بل فعلوا کبیرہم، تو آپ نے فرمایا بلکہ ان کے ساتھ کیا ہے ان کے بڑے نے،
اب یہ زومانہ بات ہے، ان کے بڑے سے مراد ہر چیز کی سے بڑے، تو اللہ کے نبیوں کی شان سب سے بلند و بالا ہے، یا پھر آپ نے ان بتوں میں سے جو کہا بڑا میں ان نے کیا۔ حاذا فصلوا من کانوا، میرے کو کی پوچھ دو، ان سے پوچھ لو جن کے ساتھ یہ کام ہوا پڑا ہے، اور ایک کو کسی نے کچھ نہیں کہا، سب باقی نیست و ربود ہو گئے ہیں۔ ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو۔ ورجعوا الی انفسہم، سارے سر نیمہ کر کے شرمندہ ہوتے کہنے لگے انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما، بتاں نے بھی کدی گلاں کیتیاں، تسی کہتے انہاں نال گلاں کرو، انہاں کو پوچھو۔ پھر آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا ان کو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون، فرمایا تواڈے اوتے بھی افسوس ہے تے تواڈے جنوں تسی پوجدے ہو انہاں دے اوتے بھی افسوس ہے۔ یہ آپ نے جملے فرمائے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، آج ایک غیر مقلد وہابی اور نجدی طبقہ دانستہ طور پر بتوں والی آیاتیں اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو آیاتیں پڑھتے ہیں بتوں والی اور ان کو دور کرتے ہیں اہل اللہ لوگوں سے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح کی بت پرستی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ صحابی رسول ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم شرار الخلق، بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بتوں والی آیاتیں وہ اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کریں، آیاتیں پڑھیں بتوں کی جن میں بتوں کا تذکرہ ہے، مراد لیں اس سے اہل اللہ لوگ کے جیسے بت پرست بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہو، علماء کے ادب کرتے ہو، اولیاء کا ادب کرتے ہو، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے جناب بتوں کی پوجا کرنا، حالانکہ ان کو عقل بندوں کو پتہ نہیں ہے، یہ ان کو اللہ کا بندہ مانا جاتا ہے، اللہ کا مقرب مانا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہیں یا اللہ کے کوئی ہمسر ہیں۔ بت پرست بتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہ بت یا تو وہ انہیں خدا مانتے تھے یا وہ خدا کا ہمسر مانتے تھے یا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جیسے بت پرستوں کی عقل نہیں ہے اور بتوں والی آیاتیں نیک لوگوں پر جو چسپاں کرتے ہیں ان کی بھی عقل ماری گئی ہے، انہیں یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا بار بار۔ تو جس وقت حضرت یہ مکالمہ ہوا نا، بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، انہوں نے آپ کے بارے میں کہنے لگے حرقو، سارے جمع ہو کر اس کو جلاؤ کہ اس نے، تاکہ عبرت ناک سزا دی جائے، پتہ چلے پوری دنیا کو کہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ منصرو آلیتکم، اگلا جملہ اس نے کہا بادشاہ نے اور سب نے، انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، بدلہ لو۔ انہوں نے جھوٹے ان کن تم فعال، اگر کوئی کرنا تو گل کرنا نہیں کرو۔ آخر کار انہیں بہت بڑا 1 مہینے کے لیے ایک گھر بڑا بنایا، 4 دیواری دی، 1 مہینہ لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سارے بت پرست لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اور وہ اتنا بڑا گھر بنا دیا، حویل بنا دیا گیا، اس کے اندر وہ کئی فٹ اونچا وہ لکڑیاں ذخیرہ جمع ہو گیا، آگ لگائی گئی، جب گرم ہوا منجیک لٹکائی گئی، تو انہوں نے اس کے اندر اب جب ڈالنے کی باری ہے تو وہ منجیک سے ہی کیا بننا، بڑی دور دراز تک وہ گرمی شدت تھی، شدت کی، تو پھر انہوں نے منجیک کے ذریعے آپ کو باندھ کر انہوں نے رسی کھینچی۔ تو جس وقت انہوں نے، اس وقت ہوا والا فرشتہ جو مامور ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، لگا میری مدد کی ضرورت ہو، میں ہوا چلاؤں تو وہ ساری آگ بجھا دے، فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے میرے احوال کو۔ پھر ان جو ہے نا طوفان کی بارش وہ لینے والا نے کہا میں آندھی لے آ کر، پر مامور جو ہے وہ لے، فرشتہ آیا، اس نے کہا میں ہوا کے ذریعے، طوفانی آندھی کے ذریعے اس کو اڑا کر آگ کو باہر لے جاؤں، یہاں رہے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے کہا ما حاجت کا، کوئی ضرورت ہو؟ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا چلو ہماری تو ضرورت نہیں ہے، اللہ سے سوال کر لو، دعا مانگ لو، اس طریقے سے بچ۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب میری حالت کو زیادہ جانتا ہے، کہہ جائے کہ میں سوال کروں۔
اس وقت روایت میں آتا ہے کائنات کی زمین ہر چیز، انسانوں کے علاوہ ہر چیز یہ دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرما، اس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نیک بندوں پر جب بھی امتحان آتا ہے، پھر نیک لوگ اور ساری مخلوق اس کے لیے خیر کی دعا مانگ رہی ہوتی ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک روایت میں آتا ہے یہ جملے پڑھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، لا الہ الا انت سبحانک لہ الملک لک الملک ولک الحمد لا الہ الا انت۔ یہ جملے پڑھے، یہ دعائیہ۔ تو جیسے ہی منجیق کی رسی توڑی آپ کو ڈالا گیا تو اللہ فرماتا ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ 7 دن اتنی تیز شدید قسم کی حرارت پر مشتمل آگ، ایک روایت میں 7 دن رہے، ایک میں آتا ہے 40 دن رہے، ایک جگہ 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں رہے، لیکن وہ آگ گلزار بن گئی۔ جس رب نے آگ کو اندر حرارت کی تاثیر پیدا کی ہے، آج اس رب نے ہی حکم فرمایا ہے کونی بردم و سلامہ، کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو یعنی خلاف عقل کام اگر رونما ہو اللہ رب العزت کی جانب سے، اسے تقدیر الہی کہتے ہیں۔ اگر خلاف عادت خلاف عقل کوئی کام اللہ کے کسی نبی کی سے ظاہر ہو، جیسا کہ امام الانبیاء علیہ السلام سے چاند کا 2 ٹکڑے کرنا اور حضور علیہ السلام کا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر نیک ایماندار اللہ کے کسی نیک بندے عالم ربانی کے ذریعے ان سے کوئی ایسے خلاف عادت کام ظاہر ہو، عمل ظاہر ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سلسلہ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، البتہ اس کا ظہور نبیوں سے ہو تو معجزہ، اگر اسی چیز کا ظہور اللہ کے کسی نیک بندے سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، ہے وہ بھی تقدیر الہی میں۔ تو پھر یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ سارے کے سارے اب 50 دنوں بعد یا 7 دن بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت واپس آئے تو فجعلناہم اخسرین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ اس بات پر گواہ ہے کہ تم اگر حق پر ڈٹ جاؤ گے، چاہے حالات جیسے ہی سنگین بن جائیں، اللہ رب العزت حق پہ ڈٹ جانے والے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ اس بات پر گواہ ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے فیض و برکات نصیب فرمائے۔ چونکہ اس صورت اور آج جو منزل پر یہ صورت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی عظمت کا ذکر ہے، اسی سورہ انبیاء میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہیں سارے نبیوں کے سردار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سارے جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا، کل جہانوں کے لیے حضور رحمت۔ اور یہ صفت عام ہے، اور جتنا اس آیت کے اندر حضور کی شان بیان ہوئی ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اللہ نے اپنی ربوبیت عامہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمت عامہ رحمت للعالمین۔ تو 18,000 جہان ہیں، کتنے؟ 18,000 جہان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہان کے لیے رحمت بن کر ہے۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہر جہان کے والوں کے لیے مددگار بن کر ہے، ہر مجبور اور مظلوم کی مدد حضور فرما سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، خالق کائنات کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اسی سورہ انبیاء میں بھی کہا گیا، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی آیت نمبر 105 میں کہ بے شک یہ جو زمین ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔
اپنے اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو۔ پھر سورہ حج جس میں آغاز میں تو قیامت کا تذکرہ ہے، ہولناکی کا تذکرہ کہ ہر دودھ پلانے والی بھی بچے کو دودھ پلانا بھلا دے گی اور بندے لڑکھڑاتے ہوئے نشے کی حالت میں کیفیت ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، مٹی سے پیدا ہوا، نطفہ ہوا، پھر لوتھڑا بنا، پھر ایک گوشت کی بوٹی بنی، پھر اس کے بعد ایک تخلیق صورت اس کو دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کئی دن ہم نے اسے رحم میں ٹھہرایا، اور یہ پھر جب تک وہ 9 مہینے کسی کا جتنا دن ہوتے ہیں مقرر، پھر اس کے بعد ہم اسے نکالتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑا بن جاتا ہے، پھر جب بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے پھر کسی کا واپس ہے ریورس شروع ہو جاتی ہے، عمر ختم ہونے کے بڑھاپا، پھر بڑھاپے سے پھر شدید بڑھاپے سے فرمایا گیا پناہ مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وقت وہ پھر بندے کی وہی کیفیت بن جاتی ہے۔ پھر سورہ حج کا جو ذکر ہوا اس میں واذن فی الناس بالحج، اعلان کر دو اے ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ کر لوگوں کو حج کا۔ کہاں تک آواز جائے گی اے رب؟ فرمایا یہ آواز نکالنا، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا۔ اس وقت عالم ارواح میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز اعلان حج کو جس جس روح نے سنا، وہ ساری روحیں زندگی میں دنیا کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی شان کرو۔ پھر سورہ مومنون جس کی آغاز میں آیات ہی وہ ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ کون کامیاب ایمان والے؟ فرمایا وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے ادا کرتے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نماز کے اندر غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے جو خشوع اور خضوع کے خلاف ہو، اور وہ جو کہ خلاف سنتوں کا شبد، اور وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس پر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت تم دو، غلط استعمال نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جملہ کفریہ نہ بولو، گستاخی والا جملہ نہ بولو، بے ادبی والا جملہ نہ بولو، اور فرمایا جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا، اس کی تم ضمانت دو، اس کی حفاظت کرو، غلط استعمال نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا تم ان 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا